عزیز بچے، کلاس 10 میں اب سے پہلے جو کچھ ویڈیو کی شکل میں پیش کیا گیا ہے وہ سب گرامر پارٹ سے متعلق تھا۔ آج پہلا ویڈیو ہے جو کہ بک پارٹ سے بنایا جا رہا ہے، اور پہلا چیپٹر حمد ہے۔ یہ آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہوگا کہ اردو داں طبقہ یا مسلم تحریری شکل میں اگر کچھ پیش کرنا چاہے تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ شروع کرتا ہے، تاکہ اس کی تحریر میں، اس کی کتاب میں کسی طرح سے کوئی خامی باقی نہ رہے، ہر طرح سے وہ مکمل ہو اور ہر طرح سے اس کے اندر خوبیاں ہی نظر آئے۔ اسی لیے اس کتاب کے مؤلف نے ہم سے ہی اپنے اس کتاب کی تالیف کو شروع کیا ہے، اس کی تدوین کو شروع کیا ہے، تاکہ اس کتاب کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی خامی باقی نہ رہے۔ اور حدیث بھی موجود ہے کہ جو شخص کتاب لکھنا چاہے، من کتب منکم کتابا فلیکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو شخص تحریری شکل میں کچھ لکھنا چاہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ اسی کے مطابق یہ ابتدا ہے، اللہ کی تعریف سے اس کتاب کی شروعات ہے۔ یہ مؤلف نے اللہ کی تعریف سے اس کتاب کا آغاز کر رہا ہے۔ پہلا شعر ہے، اس کا مصنف ہے، اس چیپٹر میں جو حمد ہے، حمد کا مصنف اسماعیل میرٹھی ہے، جو بہت ہی مشہور شاعر ہے، اور حمد کے لیے قدرتی نظارے کو شعر و شاعری کی شکل میں پیش کرنے کے لیے کافی مہارت رکھتے ہیں، اور اردو 10 کے سلیبس میں ان کی شخصیت، ان کی طرز تحریر اور آٹوگرافی بھی شامل ہے، اس لیے بہت اہم شاعر کے طور پر ان کو مانا جاتا ہے۔ پہلا شعر ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیسا کیا آسماں بنایا۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، شعر بھی بڑا چھوٹا ہے، آسان سے الفاظ ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے اتنی گہرائیاں ہیں کہ اس طریقے کے اشعار لوگوں کی زبان میں کافی مشہور بھی ہیں۔ جب کبھی بھی اللہ کی تعریف کا ذکر آتا ہے تو اسماعیل میرٹھی کا یہ شعر جو ہے زبان پہ آ جاتا ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ خدا ہی کی تعریف ہر طرف ہونی چاہیے، جس نے اس کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، چھوٹی بڑی چیزوں کو پیدا کیا، رنگ برنگی چیزوں کو پیدا کیا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ اور یہاں حیرت کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ دیکھو یہ زمین کتنی بڑی ہے، کتنی مسطح ہے، اور زمین پر، اس سے روئے زمین پر انسانی آبادی پوری طریقے سے پھیلی ہوئی ہے۔ انسانی آبادی کے لیے جتنے ذرائع ہونے چاہیے، جتنے اس کے فائدے کے اسباب ہونے چاہیے، تمام کے تمام اسی زمین پر جو ہے موجود ہے۔ کیا آسمان بنایا، اور آسمان بغیر کھمبے کے، بغیر کسی سہارے کے، جتنی تاحد نظر، جہاں تک ہماری نظر پہنچ سکے، آسمان اگر اوپر اٹھا کے دیکھیں تو آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے۔ اس سے بھی خدا نے کس کس طریقے سے کیا خوبیاں دے کر، کتنے کمالات دے کر پیدا کیا ہے، کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا شعر ہے، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جمع بنایا۔ اللہ نے کس طریقے سے اس زمین پر کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کے کچھ نمونے شاعر گناتے ہوئے کہتا ہے، مٹی سے بیل بوٹے، یہ پیڑ پودے، بیج بونے کے بعد پیڑ پودے کی شکل میں اس کو مٹی پر اجاگر کرتا ہے، کیا خوشنما اگائے، اور یہ جو بیل بوٹے ہیں، پیڑ پودے ہیں، یہ کس قدر خوش رنگ ہے، کس قدر خوشنما نظر آتے ہیں، خوشگوار نظر آتے ہیں، آنکھوں کو تازگی بخشنے والے نظر آتے ہیں۔ وہی بتا رہے ہیں کہ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، کس قدر بہترین رنگ دے کر، خوشنما بنا کر، خوشگوار بنا کر، خوش رنگ بنا کر اللہ نے ان پودوں کو پیدا کیا۔ پہنا کے سبز خلعت ان کو جمع بنایا، اور ان کے اندر خوبیاں کیا بخشی، کہ سبز خلعت، خلعت کا معنی یہ مہنگا جوڑا ہوتا ہے، اور سبز کا معنی ہوتا ہے یہاں ہریالی۔ ان پودوں کو اللہ نے جمع بنایا، مطلب بڑا کیا، عروج بخشا اس کو، کیا پہنا کے، سبز خلعت، ہرا رنگ دے کر، ہرے رنگ میں رنگ کر
اللہ تعالیٰ نے پیڑ پودوں کو دنیا میں بڑا کیا ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، اور ہرا رنگ ہر جگہ تازگی کا مظہر ہوتا ہے، تازگی کو ظاہر کرتا ہے، اسے پیڑ پودوں کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور اللہ کی کیا نعمتیں ہیں اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے، پیڑ پودوں کے علاوہ سورج بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، اللہ نے ہمیں گرمی اور روشنی دونوں چیزیں سورج سے عطا کی ہیں۔ سورج کی مہربانی سے اور سورج کی بدولت ہمیں یہ چیزیں حاصل ہیں۔ کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا، اے مہربان، اے خدا، تو نے کس طریقے سے اس کو ایک ابلتا ہوا چشمہ تو نے بنایا ہے۔ حقیقت ہے، سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے عروج کے لیے، اس کی زندگی کے لیے یہی سورج، گرمی اور روشنی ضروری ہے۔ انہی پر تمام چیزوں کی زندگی منحصر ہے۔ کسی بھی چیز کا، کسی بھی ذرے کا جس کے اندر زندگی ہے، اس کا وجود ممکن نہیں گرمی اور روشنی کے علاوہ۔ اگر گرمی روشنی نہ رہے تو دنیا کا ایک ایک ذرہ بھی جس سے زندگی اللہ نے عطا کی ہے وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اور اس طریقے سے اللہ کتنا بڑا مہربان ہے ہم پر کہ سورج جیسی چیزوں کو، چشمے کو جس سے کہ گرمی اور روشنی پھوٹ کر نکلتی ہے، وہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اگلا شعر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی نشانی کو گناتے ہوئے شاعر کہتا ہے، یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیحاں بنایا۔ یہ پرندے جو ہر طرف چہکتے مہکتے رہتے ہیں، ادھر اچھلتے کودتے رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور یہ جب اپنی بولیاں بولتے ہیں، چہکتے ہیں، تو یہ بولیاں خدا کی تسبیح کرنے کے لیے، خدا کی پاکی بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کو اللہ نے ان کی زبان میں اسی طریقے سے تسبیح بیان کرنے کا ان کو ایک ذریعہ بنایا ہے کہ تم چہکو اور میری تسبیح بیان کرو۔ قدرت نے تیری اس طرح سے یہ قدرتی جو نظارہ ہے پرندوں کی شکل میں، اللہ تیری ان کو تسبیحاں تو نے بنایا ہے۔ یہ تسبیحاں، تسبیح پاکی بیان کرنا، خانی یعنی تسبیح خوانی کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا پرندے کو اللہ تعالیٰ نے تسبیح بیان کرنے والا بنایا ہے۔ اور یہ نظارے سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ پرندے کس کس طریقے سے جو ہے چہکتے ہیں اور یہاں سے وہاں پھدکتے اور اچھلتے ہیں اور اپنی بولیوں میں یہ تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی چہک کر۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہیں نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ اور اس کے علاوہ ہزاروں نعمتیں اور اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ جو ابھی بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ تمام نعمتوں کو شمار کرنا ممکن نہیں، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تیری رحمت سے بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔ کیا کیا ہیں نعمتیں میسر، میسر کا مطلب حاصل، جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا، ان نعمتوں کی قدر کرنے والا انسان تجھ ہی کو بنایا ہے۔ وہ تمام چیزیں، وہ تمام اسباب و وسائل جو اللہ نے دنیا کی زندگی کے لیے دنیا میں پیدا کیے ہیں، وہ انسان کی زندگی کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، اس لیے اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان کو اس کی قدر کرنے والا، اس کی اہمیت کو سمجھنے والا پیدا کیا ہے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، قدرتی نظارے میں کسی بھی چیز کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اگر بغور کوئی دیکھنا چاہے کسی ایک چیز کو تو محسوس کرے گا کہ ہر چیز پر اللہ کی کاریگری، اللہ کا آرٹ اور اس کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ ٹپکتی ہے ظاہر ہونا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، اللہ کی کاریگری کا نمونہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ دنیا کی تخلیق کے لیے اللہ نے کیسی کیسی چیزیں پیدا کیا ہیں کہ آج بھی انسان ان چیزوں کو قدرت کے مقابلے کرنے کے لیے ان چیزوں کو پیدا کرنے سے عاجز ہے اور قیامت تک عاجز رہے گی۔ یہی اس کی بڑکپن کی اور خدا ہونے کی اور خالق کائنات ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہر چیز سے اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور اس کی کاریگری، اس کا نمونہ، کاریگری کا نمونہ جھلکتا ہے اور دکھتا ہے۔ یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا،
اور یہ کارخانہ یعنی دنیا، یہ دنیا کا رنگ برنگی چیزیں، دنیا کے اندر یہ چمک دمک، یہ اندھیرے اجالے، یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہے، کوئی بھی رائیگاں اور بیکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر ذرے کو بظاہر نقصان دہ ہی صحیح لیکن تمام چیزوں کو فائدہ مند پیدا کیا ہے، اور کوئی بھی چیز نقصان دہ اور بیکار نہیں ہے۔ پہلی نظم ختم ہو گئی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر اگلا چیپٹر پیش کیا جائے گا۔